بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ آج اس خوشی کے موقع پر ہماری گفتگو 15ویں پارے کی جو ایک بندے کی معراج کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے۔ آغاز کلام میں اس سورہ کے جو سورہ اسراء کے پیغمبر کی معراج کا تذکرہ ہے، خداوند عالم یوں فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ خداوند عالم پاک و پاکیزہ اور مبارک ہے، وہ اس کی ذات کی جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی ہوتے ہوئے معراج کی سیر کرایا تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھا سکے۔ یہ پیغمبر کی معراج کا قصہ ہے اور واقعہ ہے۔ پیغمبر کی معراج جو آپ کی زندگی کے ایک اہم واقعات میں سے ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، یعنی اس حد تک بھی ہے۔ البتہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنی لمبی مسافت اور ایک رات میں نماز مغرب کے بعد نماز صبح تک یہ سفر رہا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سے آسمان تک جانا اور پھر واپس آ جانا۔ بہت سارے دلائل اور بہت ساری باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں، ان میں سے جو بہت جلدی آپ تک مفہوم پہنچ جائے گا اس بات کو میں نے نکالا اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ نے سنا ہوگا متعدد مرتبہ قصہ آصف ابن برخیہ کا۔ آصف ابن برخیہ کا وہ قصہ کی جو تخت بلقیس کو چشم زدن میں ملک سبا سے جناب سلیمان تک لے کر آ گئے، جو پلک جھپکنے کی مدت تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آصف ابن برخیہ تھے اور یہ اتنی لمبی دوری کی جو کتنے دنوں میں متعدد دنوں میں طے کی جاتی تو یہ دوری طے کر سکتے تھے، لیکن اس کو علم کی بنیاد پر اور اس قدرت کا مظاہرہ کیا کہ چشم زدن میں ملک سبا سے یہاں تک لے کر آ گئے۔ تو اس بات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہیں اللہ والے کہ جو بہت ساری لمبی مسافتوں کو منٹوں اور سیکنڈوں میں طے کر سکتے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں پیغمبر کا یہ سفر بھی جو یقیناً معنوی اور خدا کے یہاں جانا تھا کہ اس سفر کو پیغمبر نے طے کیا۔ ہدف کیا تھا؟ تاکہ وہ نشانیوں کو دکھائے، اللہ اپنی نشانیوں کو دکھائے۔ اچھا، ان نشانیوں کو دیکھ کر کرتے کیا؟ کہتے اس مادی دنیا میں انسانوں کو ضرورت تھی بہت سارے مطالب کی کہ جن مطالب کو وہ پیغمبر وہاں سے لے کر آئے اور بندوں تک ان ضروریات کو، ان تعلیمات کو پہنچانا تھا۔ لہٰذا خداوند عالم نے ان نشانیوں کو دکھلایا، جنت و جہنم کو دیکھا پیغمبر نے، اور یہاں آ کر
انسانوں تک وہ پیغام کو پہنچایا۔ ایک اور روایت کہتی ہے کہ وہاں پر حدیث قدسی جو آپ کے اوپر وارد ہوئی، جس کے اندر پیغمبر کی رہبری اور ولایت امیر کائنات کا بھی تذکرہ ہے، یعنی یہ معراج کے سفر کے ہدف میں سے، اس کے مقصد میں سے یہ مقاصد ہیں کہ جو دین کی ضرورت تھی، جو لوگوں کی ضرورت تھی، اس ضرورت کو خداوند عالم لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیغمبر کو وہاں بلا کر ان ضروریات دین کو ان کے حوالے کیا، تاکہ پیغمبر اس ملکوتی جگہ سے وہ سارے پیغام لے کر اس دنیا میں لا کر بندوں تک اسے پہنچا دیں۔ اور بھی خداوند عالم کی بہت سارے قدرتی مظاہرے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی آسمان سے زمین پر بھیجا، لیکن پیغمبر کی عظمت کا اور فخر آدم تھے، لہٰذا آپ کو اس زمین سے آسمان تک کی سیر کرایا، جو آپ کے مرتبے اور رتبے کو بیان کرتا ہے۔ پیغمبر کی اس ملکوتی سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد سے، لہٰذا مسجد ایک بہترین مرکز ہے کمال حاصل کرنے کے لیے۔ اور پیغمبر یعنی عبد ہونے کی حیثیت سے خود خدا نے کہا کہ عبدنا، یعنی بعبدہ، ہم نے سیر کرایا ہے اپنے بندے کو۔ بندگی حاصل کرنے کے بعد اس ملکوتی سفر کو پیغمبر نے طے کیا، اور وہاں سے لوٹنے کے بعد بھی بندے ہی رہے، لہٰذا اللہ کے کسی بندے کو آپ اس کی بندگی میں رہنے دو، وہی اس کا کمال ہے۔ یہ پہلی ہی آیت کا جو اس سورہ کی اور اس جز کا ہے۔ پھر قرآن کریم کو کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا صاحبان عمل کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے یہ بشارت یعنی خوشی کی خبر دیتی ہے۔ پھر طلبکار کی دو قسمیں بیان کی، ایک وہ جو دنیا کو طلب کر رہا ہے، اور ایک وہ جو آخرت کو طلب کر رہا ہے۔ دنیا میں جس نے مادیات کو طلب کیا، خداوند عالم اسے اس مادی باتوں کو، مادی چیزوں کو عطا کر کے اسے دیکھتا ہے کہ دیکھیں یہیں تک محدود ہے یا آگے بھی بڑھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اپنے گرد و نواح میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دنیاوی فائدے، دنیا کی چیزیں، مادیات میں وہ خوب ترقیاں کر رہا ہے، اسے وہی چاہیے ہوتا ہے، خداوند عالم اسے وہ عطا کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے آزما بھی لے اسی فیلڈ میں اور اسی میدان میں۔ لہٰذا ایک مطالبہ کرنے والے دنیا کے ہیں اور ایک وہ آخرت والے ہیں۔ آخرت والے آخرت کا مطالبہ کرتے ہیں اور عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کامیاب زندگی گزاریں۔ اللہ دونوں لوگوں کی مدد کرتا ہے، لہٰذا دنیا والے دنیا تک محدود ہیں، اور جو آخرت والے ہیں ان کے درجات اور فضیلت میں بہت زیادہ خداوند عالم زیادتی کرتا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم جو بہت مشہور آیت ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کے سامنے اف نہ کہو۔ معصومین نے فرمایا کہ اگر اس کلمہ اف سے بھی چھوٹا کوئی کلمہ ہوتا تو خداوند عالم اس بات کو کہتا کہ وہ نہ کہو، یعنی اف جو ہم اٹھتے بیٹھتے، اف کیا گرمی ہے، اف کیا ٹھنڈک ہے، اف کتنی پریشانی ہے، یہ معمولی سا لفظ جو ہمیشہ ہماری زبان پر ہوتا ہے، خداوند عالم نے کہا کہ اس کلمے کو بھی والدین کے سامنے نہ کہو، اور ان سے جب بات کرو تو کریمانہ لہجے میں، قل لہما قولا کریما، مؤدبانہ ادب کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ ان کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو جھکا دو، شانوں کو جھکا دو یعنی اپنی قدرت اور اپنے غرور و تکبر کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ ادب سے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ قول تھا کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ اف سے بھی کمتر کوئی کلمہ ہوتا تو خدا اس لفظ کو یہاں استعمال کرتا۔ پھر فدق کے لیے ہے کہ فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ملا، یعنی پیغمبر نے جب یہ آیت نمبر 26 نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تو پیغمبر نے اس ملکیت اور اس پراپرٹی کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا۔ ابو سعید خدری
بصری اور ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے فدق جناب فاطمہ کے حوالے کیا۔ در المنصور کی جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 320 پر یہ بات ذکر ہے۔ پھر ذی القربہ سے مراد کون ہے؟ آپ کو منظر یاد ہوگا جب اسرا کربلا سے شام کی طرف گئے تو وہاں ایک شامی آیا اور اس نے آ کر معاذ اللہ بے ادبی کی چوتھے امام کی خدمت میں۔ پھر امام نے فرمایا کہ تو نے آیت ذی القربہ سنا ہے، تو نے آیت تطہیر سنا ہے، تو نے یہ آیت قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ یعنی آیت مودت سنا ہے۔ یہ سب پوچھتے پوچھتے پھر سب کی مصداق بیان کیا کہ واللہ ہم ہے ذی القربہ، واللہ آیت تطہیر کے مصداق ہم ہیں، واللہ آیت مودت کے مصداق ہم ہیں۔ تو ایک یعنی آیت ذی القربہ کے مصداق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ پھر چند اہم ترین اقتصادی اور اجتماعی احکامات اور ان کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کو آپ خود ملاحظہ کریں اور پڑھیں تو یہاں تک یعنی آیت نمبر 28 تک مل جائیں گے۔ کچھ باتیں اس میں سے میں نے نوٹ کیا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، لوگوں سے نرمی سے بات کرو، خرچ کرنے میں بخل نہ اسراف کرو، میانہ روی یعنی جو اعتدال پسندی کا دین ہے وہی رویہ اختیار کرو، نہ بہت افراط نہ بہت تفریط، الامر بین الامرین یعنی درمیانی راستہ اختیار کرو۔ قتل اولاد اور خدا کے نزدیک افلاط و تنگ دستی کی وجہ سے بچوں کو اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی کے کاموں کے نزدیک بھی مت جاؤ، یہ بہت برا راستہ ہے۔ ناحق کسی کو قتل نہ کرو، قصاص لینے میں بھی انصاف سے کام لو۔ وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا امیر کائنات نے کہا تھا امام حسن سے، بیٹا اگر میں زندہ رہا تو میں خود لوں گا، اور اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ایک ضربت کے بدلے ایک ہی ضربت لگانا، یعنی قصاص لینے میں بدلہ لینے میں بھی انصاف کرنا چاہیے۔ مال یتیم کے قریب نہ جائیں، عہد کو پورا کریں یعنی جو وعدہ ہو اس عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ ناپ تول میں کمی نہیں بلکہ بہتر انجام دینا چاہیے۔ مکمل یقین سے پہلے کسی پر رائے اور کسی بات پر اس میں نظریہ نہیں پیش کرنا چاہیے۔ تکبرانہ چال نہ چلیں اور حکمت کی وہ باتیں جو ہم سب کو اور پروردگار نے آپ اور ہم سب کی طرف بیان کیا ہے ویسی باتیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 39 تک ہے۔ پھر تسبیح خدا، کائنات کا ہر ذرہ اپنی زبان بے زبانی میں خدا کی تسبیح کرتا ہے اور اسی میں مو ہے، لیکن انسان ان کی اس عمومی تسبیح کو سننے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ظاہر ہے جانوروں کی زبان ہم سمجھتے نہیں، حیوانوں کی زبان ہم سمجھتے نہیں، جو اپنی بے زبانی میں یعنی ان کی زبان میں وہ تسبیح پروردگار کرتے ہیں۔ انسان کی فضیلت دیگر مخلوقات پر ہے۔ خداوند عالم نے کہا لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے بنی آدم کو صاحب کرامت بنایا یعنی کریم، اس کو بڑا سب سے فضیلت دی ہے اور اس کو گھمایا ہے۔ حملناہم فی البر والبحر، اس کو خشکی میں اور تری میں اسے سیر کرایا۔ ورزقناہم من الطیبات، اور اسے پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے۔ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور بہت ساری مخلوقات پر اسے فضیلت دی ہے۔ ظاہر ہے یہ انسان کو رتبہ ملا ہے تو اس رتبے کو رتبہ ملنا کمال نہیں ہے، رتبے کو باقی رکھنا یہ کمال ہے۔ خداوند عالم نے ہماری آبرو رکھی اور ہمیں عزتوں سے نوازا کہ اتنی فضیلت ہمیں دے دی جو دیگر مخلوقات پر ہماری فضیلت ہے، تو ہم انسان ساری چیزوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے اپنا رتبہ اور اپنی عزت آبرو کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ جب ساری مخلوق انسان سے پست ہے، پست چیزوں کے لیے لڑنا جھگڑنا، پست چیزوں کے لیے جان دے دینا، پست چیزوں کے لیے کسی کو قتل کر دینا، پست چیزوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لینا، یہ الہٰذا آپ دنیا کی مثالیں اسی میں لا سکتے ہیں۔ بھئی زمین کے لیے ہم لڑائی کریں، زمین ہم سے پست ہے۔ پیسوں کے لیے اگر ہم قتل و غارت کریں، پیسہ ہم سے پست ہے۔ کسی چیز کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں تو وہ بھی ہم سے پست ہے۔ اپنے کاروبار میں منفعت کے لیے
ایک لمحے کے لیے دین کو خیرآباد کہہ دیں تو وہ بھی ہم سے پست ہے۔ یہ سمجھنا ہم کو خدا نے ہم کو فضیلت دی ہے تو خدا کے اس فضیلت کی آبرو ہمیں رکھنا ہے، لہٰذا اس فضیلت کی یہی یعنی اس کوالٹی کو باقی رکھنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میدان حشر میں امام یعنی یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جو اس کا پیشوا ہوگا، جس کی وہ اقتدا کرتا رہا ہے، جس کے اوپر وہ ایمان رکھ رہا ہے، وہی اس کو سامنے آئے گا۔ اب یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ کما حقو تو نہیں، لیکن کچھ حد تک ہم لوگ بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ معصوم 14 اور امام 12 ہیں۔ کہ کاش کہ ہم ان کی پوری سیرت کو اپنی زندگی میں لے آتے، لیکن اتنا تو ہے کہ ہم ان کو جب بلاتے ہیں تو محشر میں انہی کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کیا تم اللہ کی حمد و ثنا نہیں بجا لاتے کہ جب قیامت کے دن ہر قوم کو اس کے شخص کے ساتھ بلایا جائے گا جس کی وہ پیشوائی کو، جس کی وہ امامت و رہبری کو قبول کرتا، تو ہمیں رسول اللہ کے ساتھ پکارے گا تو ہماری پناہ میں تم آؤ گے۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم کدھر جانے والے ہو یا کدھر جاؤ گے؟ رب کعبہ کی قسم، جنت کی طرف اس جملے کو امام نے 3 مرتبہ دہرایا کہ جنت کی طرف، جنت کی طرف، جنت کی طرف۔ تو جنت کہاں ہے؟ یہی پیشوا جدھر جائیں گے ادھر ہی ہم کو جانا ہے، تو خوش نصیب ہے اور یہ لائق ستائش ہے، لیکن اس خوش نصیبی پر کما حقو عمل کرنے کی ضرورت ہے، زبانی دعوے کافی نہیں ہوا کرتے۔ نماز شب کی فضیلت ہے، یہ نوافل میں سے ہے اور اس کی بڑا رتبہ ہے، روایات میں ہے اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، لہذا اس کا بہت ہی رتبہ اور مرتبہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یوں کہیے، اے پیغمبر کو حکم ہے کہ ایسے کہیے، پروردگارا تو مجھے ہر مرحلے میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاں سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو مددگار ثابت ہو۔ سب کے قرآن یعنی قرآن کی روش جو ہے یہ خطاب تو رسول سے ہے، لیکن ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں سچائی کے ساتھ آئیں اور سچائی کے ساتھ جائیں، یعنی جو کچھ خدا نے پیغمبر کے ساتھ کہا ہے تو قرآنی روش یہ ہے کہ مخاطب اس کے پیغمبر ہیں، لیکن مراد اور اس کا مفہوم اور اس کے مطالب اور حکم وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ فتح اسلام کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بہت مشہور ہے، جاء الحق و زاق الباطل و ان الباطل کان زوقا۔ باطل کو جانا ہی تھا، باطل جانے میں وقت لگ سکتا ہے لیکن جانا تو طے ہے، اور حق ایک نہ ایک دن آشکار ہو کے رہے گا، ولو اس میں تھوڑا وقت لگ جائے۔ وہ حق پر چلنے والوں کے کردار پر بھی تھوڑا سا ڈیپینڈ ہے کہ ہم کتنا اس حق کے طلبگار ہیں یا کتنا اس حق کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اعلان مکی زندگی کے پیغمبر کی نہایت سنگین مراحل کے دور کا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب وہاں سے تنگ آ کر پیغمبر ہجرت کر گئے، لیکن پھر ایک وہ وقت آ گیا کہ پیغمبر وہیں پہنچے اور ایک ایک پتھر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں جاء الحق و زاق الباطل، جاء الحق و زاق الباطل، یعنی اب وہ زمانہ بدل گیا اور پیغمبر نے اسلام کی دعوت دی تو اسلام کے پھیلاؤ اتنا بڑھا کہ اتنی قدرت حاصل ہوئی اور پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد یہ آیت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کا قیام ہوگا تو یہی آیت کا اعلان ہوگا اور اس سے مراد بھی آپ کا ہی قیام ہے کہ اذا قام امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے اذا قام القائم ذهبت دولت الباطل، جب قائم کا قیام ہوگا تو باطل حکومتیں ختم ہو جائیں گی، نیز تو نابود ہو جائیں گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام
السلام کے 9 معجزات بیان ہوئے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے جناب موسیٰ کو 9 معجزے کھلے ہوئے واضح، ایسا نہیں ہے کہ کوئی راز میں تھا، واضح اور کھلے ہوئے معجزات عطا کیے خدا کی طرف سے۔ یہ 9 واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود فرعون نے ان سب کی مخالفت کی، ایک نہیں 9 نشانیاں دیکھ کر اور سب کی مخالفت کی۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو سحر زدہ قرار دیا، یعنی یہ ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے، یہ جادوگر ہیں کہیں کہا، پھر کہا کہ یہ سحر زدہ یعنی جادو ان کے اوپر ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے کہا تو ہلاک ہونے والا ہے۔ اس کے بعد یہ 9 معجزات ہیں۔ عصا کا معجزہ، ید بیضا، خود پیغمبر جناب موسیٰ کا ہاتھ یعنی چمکتا ہوا سفید ہاتھ، وہ بھی ایک معجزہ۔ پھر طوفان کا معجزہ، ٹڈی دل، یہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے دن پہلے وہ ٹڈیوں کا بہت بڑا لشکر جو ہے چل رہا تھا، تو وہی ٹڈی دل جو کھیتوں پر جب مسلط ہوتے تھے تو پوری کھیتیاں جو ہے تباہ ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ ٹڈی دل کا بھی معجزہ جناب موسیٰ کو عطا کیا گیا۔ پھر قمل، یہ بھی ایک نباتی آفت تھی کہ جو جناب موسیٰ کو عطا کیا گیا۔ میڈکوں کی کثرت، ہر طرف میڈک، سوتے اٹھتے جہاں بیٹھو جہاں دیکھو سامنے ادھر ادھر میڈکوں کی کثرت اتنی ہو گئی، یہ بھی جناب موسیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ خون، خشک سالی، قحط پڑ گیا، کہیں سے کوئی دانہ اور پانی کی آس نہیں رہ گئی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ پھلوں میں کمی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ یہ 9 معجزے جناب موسیٰ کو دیے گئے، اور معجزے اسی لیے دیے جاتے تھے کہ لوگ مانگ کریں، لوگ اگر ایمان کمزور ہو رہا ہے تو وہ ان خارق العادہ چیزوں کو دیکھ کر کہیں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ اور اسی بنیاد پر سارے نبیوں کو معجزے دیے گئے کہ جو عقل کو حیران کر دینے والی چیزیں رونما ہوتی تھیں کہ جس سے لوگوں کے ایمان لانے کے لیے جو دلائل بنتے تھے۔ اور آج کی ڈیٹ میں بھی یعنی معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا، نہ کہیں ہوتا ہے، وہ سب کرامات ہیں، مکاشفات ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ نبی یا امام دکھا سکتا ہے مطالبے کے بعد، نبوت یا امامت کے دعوے کے بعد۔ آج جو آپ سنتے ہیں کہ وہاں معجزہ ہو گیا، وہاں معجزہ ہو گیا، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کرامات ہو سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن معجزہ تو کسی طرح سے نہیں ہے، اس لیے کہ معجزہ نبی یا امام دعوے نبوت اور امامت کے بعد، لوگوں کے مطالبے کے بعد کہ آپ نبی ہیں تو ایسا کر دیجئے، آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، آپ یہ ہیں تو یہ کر کے دکھائیے، اس بنیاد کے اوپر معجزے خداوند عالم نے نبیوں کو عطا کیے تاکہ ان کی نبوت اور اماموں کی امامت کو ثابت کیا جا سکتے۔ اللہ اکبر کے معنی ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء، یہ کہنا کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اور یہ مفہوم نکالنا کہ اللہ یعنی سب سے بڑا ہے، غلط تصور ہے، غلط تصور ہے۔ پھر کیونکہ اس میں اللہ کے دیگر موجودات سے موازنہ کیا جا رہا ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں، ہم اس میں کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، تو گویا ایک مقابلہ ہے کہ یہ سب چھوٹے ہیں اور اللہ ان میں بڑا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر من ان یوصف، یعنی اللہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کی توصیف نہیں کر سکتے، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف اور اس کی وصف، اس کے تمام صفات کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اللہ اتنا بڑا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان سب سے بڑا ہے اللہ، تو یہ چھٹے امام کے بقول کہ یہ تصور غلط ہے، یہ گویا ایک مقابلہ مخلوق اور خدا کے درمیان، بلکہ یہ کہا جائے اللہ اس سے بڑا ہے کہ ہم اس کی کوئی توصیف کر سکیں، یعنی ہم عاجز ہیں اس کے صفات کو بیان کرنے سے۔ اس کے بعد اس پارے کے جو دوسرا جز ہے وہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کی 1 نمبر آیت سے 74 نمبر آیت تک اس پارے میں بیان ہوئی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہے اس سورہ کہف کی فضیلت میں کہ کیا تمہیں میں ایسی سورہ کی معرفی کر دوں کہ جس کے نزول کے وقت 70,000 ملائکہ اس کو زمین تک پہنچانے کے لیے آئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے، تو پیغمبر نے اسی سورہ کہف کا
سورہ کہف کا نام لیا کہ یہ سورہ اگر شب جمعہ پڑھی جائے، یہ بہت مہم ہے، اسی لیے میں نے اس کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے نوٹ کیا کہ اگر اسے شب جمعہ پڑھ لیا جائے تو آئندہ شب جمعہ تک ہمارے سارے گناہ خدا معاف کر دیتا ہے، ایک یا ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دو، اب تیسری بات جو ہے کہ اگر اس سورے کو ہم یعنی حفظ کر لیں 10 آیت، اس سورے کی 10 آیت کو اگر ہم یاد کر لیں تو دجال جب آئے گا تو وہ ہمیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آخری جب زمانہ آئے گا تو نہیں معلوم، ابھی تو ہم یہاں بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لگتا ہے کہ بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن ممکن ہے آئندہ کیا ہو یہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں کے جب وہ حالات آئیں گے اور روایات جو ہیں کہ انسان صبح میں کچھ ہوگا اور دوپہر اور رات تک کچھ ہو جائے گا، تو ایسی صورتحال کے لیے 10 آیتیں یاد کر لیجئے، تو اس روایت، پیغمبر کی روایت کے روشنی میں دجال ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یعنی بہکا نہیں سکتا، اور ہم جس ایمان پر ہیں اسی پر باقی رہیں گے۔ پھر قرآن، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کوئی کجی نہیں ہے، یہ نہایت مستحکم ہے اور مومنین کے لیے بشارت اور بہتر اجر ہے۔ بتحقیق ہم انسانوں نے قرآن میں یعنی انسانوں کے جو رتبے بیان ہوئے ہیں وہ مختلف سوروں میں آپ نے دیکھا ہے، مختلف انداز میں، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ یہ قرآن کی آیت نمبر اس سورہ کہف کی 54 میں ہے کہ انسان بڑا جھگڑالو ثابت ہوا، اتنی فضیلتیں، اتنے رتبے تمام مخلوقات سے یعنی برتر، اور اس کے باوجود انسان کی یہ صفت اور انسان کی یہ عادت ہے۔ زینت امتحان کے لیے، یعنی زمین پر جو کچھ تمام زینتیں یہ انسانوں کی آزمائش کے لیے ہیں، جو کچھ ہے خداوند عالم نے جس کو بھی دیا ہے یہ انسان کے امتحان کے لیے ہے۔ اسی بنیاد پر روایات کہتی ہیں کہ زمین دارالامتحان ہے، یہ دنیا امتحان کی گھڑی ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور اس کا نتیجہ جو محشر اور آخرت میں ہوگا اسے کہتے ہیں دارالجزا، یعنی جزا ملنے کا گھر وہ ہے اور امتحان دینے کا گھر یہ ہے۔ پھر اصحاب کہف کی داستان ہے۔ اصحاب کہف جو چند نوجوان تھے، با ایمان نوجوان تھے، اور ایمان لانے کی وجہ سے اپنے فطر سلیم کی خداوند عالم نے سارے انسانوں کو فطرتاً اسلام والا بنایا ہے۔ وہ تو ماں باپ ہیں کہ اسے اپنی تربیت اور اپنے روش اور اپنے رسوم کے مطابق اس کی تربیت کر کے اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن کل مولود یولد علی الفطرہ، پھر مفسرین کہتے ہیں فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے، سارے لوگ ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ فطری طور پر انسان توحید پرست ہے، یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہے، ایک خدا پر ایمان لانے والا ہے، یہ فطرتاً ہے۔ تو ان نوجوانوں نے بھی خداوند عالم کو ایک خدا کی پر ایمان لائے اور اسی کی توحید پرستی پر رہے، لیکن بہت انہوں نے کوشش کی کہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں، یعنی تبلیغ کرنے لگ گئے اور اس خدا کی طرف دعوت دینے لگ گئے، لیکن بادشاہ وقت جو اس وقت تھا دقیانوس، اس نے ان کو اتنا ستایا کہ یہ اپنے اس خطے سے قریے سے نکل پڑے کہ جہاں ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں امن و سکون مل جائے۔ راستے میں یہ لوگ بیٹھ گئے کہ جو غار تھا، غار کے جہاں آرام کے لیے بیٹھے، پھر وہاں کہ یہاں کچھ آرام مل جائے اور یہاں کوئی دشمن دیکھ نہیں۔ کچھ دن تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ پھر وہاں غار کا دہانہ بند ہو گیا، وہیں وہ لوگ 100 برس آرام کیے، تھک گئے تھے، سو گئے، تو غار کا جب دہانہ بند ہو گیا تو یہ لوگ 100 سال تک وہاں خداوند عالم نے انہیں سلا دیا۔ اب جب یہ لوگ دوبارہ اٹھے، بازار میں گئے، بازار میں وہ جو سکہ لے کر گئے اس سے کچھ روٹی وغیرہ خریدنے کے لیے، تو اس نے وہ سکہ چل نہیں رہا تھا، یعنی 100 برس ہو چکے تھے۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ یہ کیا چکر ہے، یہ
وہ سکہ اب بند ہو چکا تھا اور یہ لوگ 100 برس کے بعد آئے، لہٰذا خداوند عالم نے ان کی یعنی مدد کی، جو 10 نمبر آیت سے 22 نمبر آیت تک ہے، کہ جس کے پوائنٹ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کس قدر اپنے مخلص بندوں کا مددگار اور ان کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ نکلے غار میں، 100 برس کوئی سو سکتا ہے، خدا نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ خدا اپنے مخلص بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس زمانے میں قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات تھے، قیامت کیسے آئے گی، دوبارہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے۔ اس زمانے میں کیا آج بھی ممکن ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ یہ سب پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن اصول دین 5 ہیں، اس میں قیامت بھی ہے، اس پر اعتقاد رکھنا عین اصول دین یعنی ہمارا واجب ہے اور فریضہ ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں کہا جائے تو ٹھیک ہی ہے کہ لوگ شک و شبہات میں تھے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو خداوند عالم نے 100 برس کے بعد ان کو زندہ کر کے اس سماج اور معاشرے میں دکھا دیا کہ خدا دوبارہ پھر سے زندہ کر سکتا ہے۔ یہ منکرین معاد کے لیے ایک واضح نشانی تھی۔ ان کی تعداد کے بارے میں کافی اختلاف ہے کہ کہیں پر 3 کہا، سیقولون ثلاثہ رابعہم کلبہم، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا خمسۃ سادسہم کلبہم، 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یا بالغیب یقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ مختلف اس کی تفسیریں اور تعبیریں ہیں کہ جس میں بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کتنے سال سوتے رہے اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے، چنانچہ خود پیغمبر کو حکم ہوا کہہ دیجئے کہ ان کے قیام کی مدت اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی کتنے دن وہ لوگ سوتے رہے اس کی دقیق مدت خدا جانتا ہے، آسمانوں اور زمینوں کی غیبی ساری باتیں خدا ہی جانتا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ کے یعنی کسی کام میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں نے کر دیا، میرے ٹیلنٹ پہ ہو گیا، یہ میں نے اتنی محنت کی تو ہو گیا۔ یہ کلمہ یعنی مومن ہمیشہ کہتا ہے انشاءاللہ۔ 2 لوگ آپس میں یعنی ایک مالدار اور ایک غریب، یہ دونوں آپس میں مکالمہ ان کا ہے کہ جو مالدار تھا اس کے باغ و باغات تھے اور سب ملکیت کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، قیامت کا منکر تھا۔ دوسرا آدمی جو مومن تھا، غریب تھا، اس کے پاس نعمتوں کی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کو کسی کا شریک نہیں قرار دیتا تھا اور مالدار سے کہتا تھا تم اس خدا کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے، اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے ہو تو کہو ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن اس کو یہ منظور نہیں تھا۔ ہوتا ہے نا کہ یہ تو میں نہ محنت کرتا تو یہ نہ ہوتا، ساری نعمتیں محنت آپ کی ضرور ہے لیکن نوازا خدا نے ہے۔ یہ لہٰذا ہر کام میں انشاءاللہ اور ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب ہوا یہی کہ خداوند عالم نے رسی کو تنگ کر دیا۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے لیے خدا کی رسی تنگ ہو جائے۔ جو فیصلے اب تک ہمارے فیور میں ہوا کرتے تھے، جو فیصلوں سے یعنی ہم جہاں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے سونا ہوتا جاتا تھا، اب اللہ کی جب رسی تنگ ہو گئی تو سونا بھی چھوتے ہیں تو وہ مٹی بنتا جاتا ہے۔ یہ یعنی ایک واقعہ 2 لوگوں کے مکالمے کا ہے، شاید ہم سب کے لیے عبرت کے لیے ہے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، ذریعہ ہم ہیں، لہٰذا جو کامیابی ہمیں ملے تو اس میں انشاءاللہ ماشاءاللہ اور اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنا یہ ہماری ترقی کا سبب ہے۔ پھر دنیا کی زینتیں ہیں کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ الباقیات الصالحات یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی کیا ہیں؟ نیکیاں ہیں جو اللہ کے پاس ثواب اور امید سے انسان انجام دیتا ہے، وہ بہترین ہے۔ پھر قیامت کے احوال ہیں، مجرمین کے نامہ اعمال کی تفصیل ہے کہ مجرم لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ مجرمین جو ہے آتش جہنم کا مشاہدہ کریں گے یعنی دیکھیں گے۔ کوشش کریں ان آیات کو پڑھیں تاکہ کچھ حد تک آپ کے اور ہمارے اعمال اور کردار میں اصلاح پیدا ہو سکے۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو بشارت دینا یعنی اچھی باتوں کی خوشخبری سنانا اور برائیوں سے ڈرانا، غلط باتوں سے انہیں انذار اور خبردار کرنا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اس پارے کے آخر سے شروع ہو کر 16ویں پارے کے آغاز تک گیا ہے۔ انشاءاللہ وقت بھی ہمارا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو کل پر
چھوڑتے ہیں کہ اس پورے واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں آج اس مبارک شب کے طفیل کی، جس میں ہمارے دوسرے امام کی ولادت کی یہ شب بھی ہے، کہ جو کریم ہیں یقیناً آپ کے کرم کا کون سا واقعہ اور قصہ سنایا جائے کہ جنہوں نے، کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں 3 مرتبہ تو پورے اپنے گھر کی ملکیت کو تقسیم کیا 2 حصوں میں، آدھا خرچ کر دیا غربا میں اور آدھا رکھ لیا۔ 2 مرتبہ ایسا کیا کہ سارے پراپرٹی جو بھی ملکیت میں تھا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا۔ شامی آیا، مختلف گالیاں بکتا ہوا، مختلف جدبد کہتا ہوا، لیکن جب وہ کہہ چکا تو آپ نے کہا کہ تم باہر کے لگ رہے ہو، تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو میں دے دوں، تمہارے پاس اگر سامان سفر نہیں ہے تو میں دے دوں، اگر تمہارے پاس کرایہ نہیں ہے تو میں دے دوں، سواری نہیں ہے تو دے دوں۔ تو وہ رونے لگا کہ عجیب، میں تو انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور ان کا یہ کردار تھا۔ بہت سارے، آپ کی ولادت جو ہے 3 ہجری میں اور آپ کی شہادت جو ہے 50 یعنی 47 برس آپ کی عمر ہے، جس میں مختلف باتیں اور مختلف قوم کے لیے وہ صلح آپ کی بہت مشہور ہے۔ بہت سارے کرامات ہیں، مختلف جنگوں میں بھی آپ نے شرکت کی، البتہ وہ سب پہلو بہت کم دکھایا جاتا ہے اور بتایا کہ آپ نے صلح کر لیا، یعنی آپ جنگ نہیں کر سکتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال معجزات میں ایک معجزہ ہے کہ جو زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے کہا کہ مولا کچھ آپ معجزے دکھائیے کہ جس کو ہم لوگ دیکھیں اور کوفے میں جا کر مومنین کے درمیان بیان کریں۔ تو مولا وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ دیکھا کہ لبوں پر جنبش ہوئی اور کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے ہی کچھ الفاظ دین اقدس پر آئے تو کیا دیکھا، کعبہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا اور اتنا اٹھا کہ لوگ اس کے نیچے سے گزر جاتے، اور لیکن کسی کو خبر نہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، کچھ لوگ کہنے لگے نہیں یہ خارق العادہ کام ہے جو معجزہ ہے۔ لہٰذا یہ آپ کے ان کرامات میں ہے، پھر ان لوگوں نے اس کو درک کیا۔ بہرحال آپ کی اگر پوری زندگی کا نچوڑ، یعنی اس 47 برس میں آپ نے دین اسلام کے لیے وہ سارے قربانیاں پیش کی کہ جو دین اسلام کو ضرورت تھی۔ صلح آسان نہیں تھا، یہ بہت کہنا، اس کے شرائط کو اگر پڑھیں، اس کے تمام جوانب کو مد نظر رکھیں تو یہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ اور جیسا کہتے ہیں کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے تھے اس بنیاد پر، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بہادری کے وہ مظاہرے بھی اپنے بابا کی زندگی میں دکھائے ہیں کہ جو تاریخ نے لکھا ہے اور تاریخ میں محفوظ ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ظاہر وقت کی تنگی کی بنیاد پر میں کسی اور پہلو میں داخل نہیں ہو پا رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اور آج جو اب تک سامعین ہمارے اس تمام مطالب کو سنتے آئے اور سننے کے ساتھ ساتھ مسابقہ اور اس کوئز میں بھی حصہ لیا، ہم نے اعلان کیا تھا کہ روز جشن ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کو انعامات اور ان کے جوائز بھی انہیں عطا کیے جائیں گے۔ لہٰذا وقت کے مد نظر میں منتظمین سے کہوں گا کہ وہ اپنے اس پروگرام کو آگے کی سمت لے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔